الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان للشیطان لمة بابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء رواہ ترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان للشیطان لمة بابن آدم، شیطان کا ایک تصرف ہے بنی آدم کے اوپر، وللملک لمة، اور فرشتے کا بھی ایک تصرف ہے انسان کے اوپر۔ شیطان کا تصرف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ برائی کے اوپر ابھارتا ہے انسان کو، وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے، حق کی تکذیب کراتا ہے۔ اور فرشتہ کا لمہ کیا ہے، اس کا تصرف کیا ہے؟ وہ خیر کے اوپر ابھارتا ہے، حق کی تصدیق کراتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے اندر یہ بات پائے کہ اس کو نیک کام کرنے کا خیال آ رہا ہے بار بار، تو اس کو جاننا چاہیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اس پر شکر پڑھنا چاہیے۔ اور اگر دوسری کیفیت آدمی پائے دل میں تو اس وقت جو ہے اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سورہ بقرہ کی آیت تلاوت فرمائی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو غربت سے ڈراتا ہے اور برائی کا حکم کرتا ہے۔ اس روایت کا خلاصہ کیا ہے؟ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیک کام کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور برائی کرنے کی بھی طاقت انسان کے اندر ہے، اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک فرشتہ اور ایک شیطان۔ شیطان کو بھی اللہ نے قدرت دی ہے، جاؤ جو مرضی ہے کر لو، اور ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے انسان کے لیے۔ فرشتے تو بہت سارے مقرر ہیں، 360 فرشتے تو صرف حفاظت کے لیے ہیں، ان کا کام صرف حفاظت کرنا ہے۔ اور روایت میں ہے صرف آنکھ کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے ہیں۔ کتنے؟ ایک فرشتہ نہیں، 7 فرشتے انسان کی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ آنکھ جو ہے بہت نازک بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے، تاکہ اس کی آنکھ کو جو وہ نقصان نہ پہنچے۔ اس کے علاوہ بھی فرشتے ہیں جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں، قرآن پاک میں ان کا تذکرہ ہے، کرامن کاتبین ان کو کہتے ہیں۔ ایک فرشتہ دائیں کندھے پر ہے، ایک فرشتہ بائیں کندھے پر ہے۔ یہ اللہ جو غیبی نظام چلاتا ہے یہ فرشتوں کے ذریعے چلاتا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلایا ہے، ایک شیطان بھی انسان کے ساتھ ہے اور ایک فرشتہ کی انسان کے ساتھ ہے۔ فرشتہ کا کام کیا ہے؟ فرشتے کا کام یہ ہے
وہ بنی آدم کو نیکیوں پر ابھارتا ہے، نیک کاموں کا اجر بتاتا ہے، اس کی فضیلت بتاتا ہے کہ تم اشراق پڑھو گے تو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا بہترین بدلہ ملے گا، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے، اور جنت کے وعدے سناتا ہے، ابداً ابدا تم جنت میں جاؤ گے، وہاں تم ایسا آرام سے رہو گے، اس لیے یہ نیک کام کر لو، اس کو چھوڑو مت۔ یعنی ہر نیک کام کا یہاں تو تفصیل نہیں بتائی گئی، لیکن یہ ہے ابھارتا ہے، جیسے وہ ابھارتا ہے اس سے کہ تم سورہ یاسین پڑھ لو، اگر دن میں تمہارا انتقال ہوا تو شہادت کی موت نصیب ہوگی، رات میں کہتا ہے کہ تم سورہ یاسین پڑھ لو، سورہ یاسین اگر آپ نے پڑھ لیا، رات میں انتقال ہوا تو شہید کا درجہ پاؤ گے۔ اس طرح سے اس سے کہتے کہ تم درود شریف پڑھ لو، 10 نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی، 10 گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے، اور 10 درجے تمہارے بلند ہوں گے، اور 10 رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوں گی، تم اپنے وقت کو ضائع مت کر لو۔ تو نیکیوں کی ابھارتا ہے کہ تلاوت کرو، نمازوں کی پابندی کر لو، گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ ہے فرشتے کا لمحہ، ابھارتا ہے، اس کو ترغیب دیتا ہے اس کو۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ تو فرشتہ اور حق کی تصدیق کراتا ہے کہ اللہ حق ہے، کائنات پر غور کرو، یہ مخلوق ہے، اس کو اللہ نے پیدا فرمایا، تم کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اس کی تصدیق کر لو، اللہ تعالیٰ ہے۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دل میں ڈالتا ہے وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور ان کی اتباع کر لو، یہ دین ہے، اسی میں بنی آدم کی کامیابی ہے، دنیاوی کامیابی اور اخروی کامیابی۔ دوسرے لفظوں میں وہ خاموش واعظ ہے، کیا ہے؟ خاموش واعظ ہے، اور دل کے اندر بس یہی واعظ پڑتا ہے اس سے کہ تم سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، اللہ اکبر پڑھ لو، نیک بن جاؤ، کوئی گناہ مت کرو، کسی کا حق مت کھاؤ، اور یہ دنیا عارضی ہے، اصل تو آخرت ہے، بس یہ اس کا کام ہے۔ اور حق کی تصدیق کراتا ہے کہ فرشتوں پر ایمان لاؤ، اور آخرت پر ایمان لاؤ، رسالت پر ایمان لاؤ، یہ ساری چیزیں وہ کرتا ہے۔ اور شیطان کا لمحہ کیا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو، تم نے دیکھا ہی نہیں، کس نے دیکھا اس کو؟ یہ لوگ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، کہتا ہے کہ آخرت واخرت کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو واقعہ ڈرا رہے ہیں یہ مولوی لوگ تمہیں، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو ایمان سے ہی پیچھے رکھتا ہے اس کو۔ اور اگر وہ مسلمان ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ ابھی تم فی الحال جو ہے وہ کیریئر بنا لو، کیا بنا لو، پھر بعد میں دیکھا جائے گا، پھر وقت بھی لگا لینا، تبلیغ میں بھی جانا، اور قرآن، پھر ہاتھ تمہارا کیریئر بنا لو، کام میں لگ جاؤ، دنیاوی کاموں میں لگاتا ہے وہ، تو دیکھو اس نے ترقی کی، تم پیچھے رہ گئی۔ کبھی کہتا ہے کہ اگر تم دیندار بن جاؤ گے تو بڑی دشواریاں آ جائیں گی، بڑی پریشانیاں ہو جائیں گی، تمہاری کوئی تمنا پوری نہیں ہوگی، تمہارے اخراجات پورے نہیں ہوں گے۔ کبھی کہتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، یہ گناہ کرو گے تو پھر توبہ کر لینا۔ یا کبھی کہتا ہے کہ جو اتنے لوگوں کا حال ہوگا تمہارا بھی ہوگا، تو تم گھبراتے کیوں ہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ وہ گناہ کراتا ہے، کیا جی، وہ کہتا ہے کہ بھائی جب سب لوگ گناہ، جب ان کو کچھ نہیں ہو تمہارے کیا ہوگا، وہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بخش دے گا، تم اس لیے وہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو۔ تو نمازوں میں سستی ڈال دیتا ہے، کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت نہیں ہے ابھی دیندار بننے کی، بعد میں دیکھا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کا کام یہ ہے کیا، بس وہ برائیوں کے اوپر ابھارتا ہے اور حق کی تکذیب کرتا ہے، کیا حق کی رسالت کی تکذیب کراتا ہے، آخرت کی تکذیب کراتا ہے کہ آخرت واخرت کچھ بھی نہیں ہے، یہ دونوں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا انسان کو جو نفس ہے نا، یہ بہت گہرا مضمون ہے۔ انسان کو جو نفس ہے وہ شیطان کا ساتھ دیتا ہے، کس کا؟ وہ کس کا دیتا ہے؟ شیطان کا ساتھ دیتا ہے۔ اگر انسان کا جو نفس ہے اگر وہ فرشتے کا ساتھ دے گا تو بہت مشکل ہے کہ شیطان کامیاب ہو جائے، نہیں کامیاب ہو سکتا۔ لیکن چونکہ ایک گھر کے اندر ہی ایک ہے جو دشمن کے ساتھ وہ ملا ہوا ہے، اس سے بہت مشکل ہے اسے بچنا، کیونکہ نفس اس سے کہتا ہے کہ یہ صحیح کہتا ہے۔ جب فرشتہ اس کو ابھارتا ہے، نفس کہتا ہے کہ ابھی مشکل ہے، تم ابھی دین پر نہیں چل سکو گے، اور پھر آگے دیکھا جائے گا۔ تو شیطان جب اس کو وسوسہ ڈالتا ہے، نفس اسے کہتا ہے کہ بالکل صحیح بات کہہ رہا ہے، کیا بالکل صحیح بات کہہ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے آدمی نیکیوں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔
لیکن آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے دل میں یہ باتیں آ جائیں کہ نیک کام کر لو، حق کی تصدیق کر لو، تو اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے یہ آ رہا ہے اور فرشتہ آپ کے دل میں یہ اس چیز کا القاء کر رہا ہے۔ اب سوال ہے کہ نیک کام کا جذبہ دل میں آیا تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، یہ جو اللہ کی جانب سے یہ توفیق آ گئی، نیک کام کا جذبہ اور خیال، یہ اللہ کا مہمان ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا مہمان ہے، لیکن معمولی درجے کا مہمان نہیں ہے، بہت نازک ہے۔ توفیق خداوندی مہمان اصل نازک تر، کیا بہت نازک مہمان ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا احترام اکرام کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کے دل میں خیال آیا مجھے سورہ یاسین پڑھنا چاہیے تو فوراً شروع کر لو۔ کیا یہ نہیں کہ بعد میں دیکھا جائے گا، بعد میں وہ توفیق نہیں رہتی ہے۔ آپ کے دل میں خیال آیا آج میں 300 درود شریف پڑھ لوں، کیونکہ آج کوئی کام نہیں ہے، بارش بھی ہے اور کھیت میں بھی نہیں جانا ہے، تو بس فوراً تسبیح اٹھا کے اپنا یہ معمول پورا کر لو۔ دل میں خیال آیا کہ آج بیٹھے ہوئے ہیں، چلو صلاۃ الحاجات پڑھ لیں، وہ لمبی والی صلاۃ الحاجات، تو فوراً شروع کر لو۔ دل میں خیال آیا کہ میرے پاس وقت ہے اس وقت اور صلاۃ التسبیح پڑھ لوں گا، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھ لو، نہیں تو ہفتے میں 1 دن پڑھ لو، ایسا بھی نہ ہو تو مہینے میں 1 دن پڑھ لو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لو، یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں 1 مرتبہ پڑھ لو۔ دل میں خیال آیا کہ بیٹھا ہوا ہوں، غنیمت ہے، میں آج صلاۃ التسبیح پڑھ لوں گا، تو فرمایا کہ دل میں خیال آیا فوراً آپ نے عمل کر لیا تو عمل وجود میں آ گیا، عمل وجود میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو عمل کرنے آسان ہو جائیں گے، سستی کا حالت دور ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے کہا کہ اس وقت تھوڑی سی سردی ہے، تھوڑی دیر کے بعد پہلے ہم تھوڑا آرام کر لیں گے، کچھ جو گرمی حاصل کر لیں گے اس کے بعد، تو فرمایا کہ یہ جو آپ نے تاخیر کی اس کی وجہ سے وہ توفیق واپس چلی جائے گی۔ تو ادنا بے التفاتی روم گردانت، معمولی عدم توجہ کی وجہ سے وہ توفیق واپس چلی جاتی ہے، یہ فرمایا۔ اور سوال یہ کہ جب شیطان یہ کر لے کہ تم فلاں گناہ کر لو، فلاں گناہ کر لو، یہ دیکھو وہ دیکھو موبائل پر، تو اس وقت پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا چاہیے، اس کی وجہ سے وہ شیطان کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک آیت پڑھ لی سورہ بقرہ کی، آیت کیا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو غربت سے ڈراتا ہے، اگر تم نے زکوٰۃ دے دی اتنے پیسے کم ہو جائیں گے، اگر تم نے خیرات کی تمہارے پاس رقم پھر نہیں رہے گی۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے کہ تم یہ کام کر لو، سب کر رہے ہیں، تو شادیوں میں وہ یہ ساری چیزیں کراتا ہے، فضول خرچی میں لگا دیتا ہے، تو وہ یہ ڈراتا آدمی کو کہ تم نیک کام کرو گے تو یہ پریشانی ہو جائے گی۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بھی وعدہ کرتا ہے مغفرت کا، کس کا؟ اور فضل کا، واللہ واسع علیم۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ انسان کے اوپر یہ شیطان بھی مسلط ہے اور فرشتہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ اور لالا عارفہ نے کہا تھا شوت شیطان وشم ایکسی گرس نہ تو شیطان وشم پیٹھ ممبرس، مطلب تو یہ ہے میں نے رحمانی صفات اور شیطانی صفات ایک وجود میں دیکھے، انسان کے اندر رحمانی صفات بھی ہیں، شیطانی صفات بھی ہیں، لیکن انہیں اپنا مشاہدہ دیکھا کہ عام طور سے اللہ بچائے شیطانی صفات ہی غالب رہتی ہیں انسان کے اوپر اگر اللہ اس کی مدد نہ کرے اور وہ اپنی اصلاح کی فکر نہ کرے۔ تو بہرحال یہ ہے اس میں وسوسے کا علاج، کس کا؟ اس سے معلوم ہوا کہ نیک کام کا جو ہی خیال آ جائے ضرور کچھ نہ کچھ اس کا حصہ ادا کرنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ بعد میں وہ جذبہ نہیں رہتا۔ ایک بزرگ غسل خانے میں تشریف لے گئے، غسل خانے میں، تو دل میں خیال آیا کہ مجھے اپنا کرتا صدقہ کرنا چاہیے، تو ابھی وہاں وضو ہی کر رہے تھے تو خادم کو آواز دے دی، اسے کہا یہ کرتا لے لو اور فقیر کو دے دو۔ اس نے کہا حضرت اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی، آپ کو تو نکلنا ہی تھا وضو کرنے کے بعد، پھر دیتے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تو میرے جذبہ آ گیا دل میں کہ میں کرتا اللہ کے راستے میں دے دوں،
لیکن میں نے سوچا اگر میں نے تاخیر کر لی اور واپس نکلا پھر جذبہ بدل جائے گا کہ اب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ حضرات اپنے نفس کا اس طرح علاج کرتے تھے۔ تو اس میں علاج بتا دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک روایت آگے آئے گی، وہ بھی اسی وسوسوں کے بارے میں ہے، اس کا علاج وہاں بتا دیا جائے گا۔ اس کا علاج ہے قل هو اللہ احد، وہ پڑھنا ہے۔ تو یہ جو لمہ فرمایا نا، لمتن، یہ دل میں القاء کرنا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ کیا جی؟ ایک کو کہتے ہیں لمح حقانی، کہ اللہ براہ راست بندے کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، براہ راست ڈائریکٹ، اس میں فرشتے کا بھی کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اوپر اللہ تعالیٰ مضامین ڈالتا تھا، جس کو ہم حدیث قدسی بھی کہتے ہیں، علوم آتے تھے آپ کے دل مبارک میں۔ ایک ہے کہ اس میں فرشتہ کا واسطہ ہوتا ہے، جیسے وہی۔ تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ مضامین ڈال دیتا ہے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ کیا؟ الہام کہتے ہیں۔ تو کبھی گویا کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کوئی چیز دل میں ڈال دیتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے لیکن اس کا فرشتہ درمیان میں واسطہ ہوتا ہے، فرشتے کے ذریعے کر لیتا ہے، جیسے اس روایت میں آیا۔ اور ایسے کہ ایک لمح نفسانی ہے۔ کیا؟ لمح نفسانی یہ کیا ہے؟ یہ نفس جو ہے آدمی کو برائیوں میں لگا دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کے ذریعے سے وہ برائی میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ 4 قسمیں ہوگی۔ کتنی؟ اللہ ڈائریکٹ نیک کام کا جذبہ دل میں ڈال دیں، کوئی مضمون ڈال دیں، کوئی بات ڈال دیں، اس کو القاء کہتے ہیں، اس کو القاء اور الہام کہتے ہیں۔ کبھی اللہ تبارک تعالیٰ ڈائریکٹ تو نہیں ہے، فرشتے کے ذریعے سے انسان کے دل میں نیکی کا جذبہ وغیرہ ڈال دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے برائیوں کا جذبہ، اس میں 2 چیزیں ہیں، یا تو نفس ہی آدمی کو ابارتا ہے برائی پر، یا یہ ہے کہ شیطان اس کو ابارتا ہے۔ کس پر؟ برائی پر۔ تو نفس ڈائریکٹ کام کرتا ہے یا شیطان کے ذریعے سے کراتا ہے؟ اور یہ جو نفس ڈائریکٹ کام کرتا ہے، اللہ بچائے اور ہر وقت گناہوں کی ترغیب دیتا ہے، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ کیا؟ یہ بہت خطرناک نفس ہے، اس سے پناہ مانگی گئی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ بندے مومن کا جو ایک نفس ہے، جب وہ گناہوں سے بچتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو اس کا نفس لوامہ بنتا ہے۔ نفس لوامہ کیا چیز ہے؟ لوام یہ ملامت سے نکلا ہے، اس مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ ملامت کرنے والا نفس، یہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ اللہ کو جی نفس امارہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اس میں صرف شیطانیت ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے۔ نفس لوامہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ بندے مومن ہیں، ان سے گناہ بھی ہو جائے گا، لیکن ان کا نفس امارہ نہیں ہے۔ تو اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، کہ مجھے قسم ہے قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، مجھے نفس لوامہ کی قسم ہے۔ تو نفس لوامہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک مومن ہے، اس سے غلطی ہو گئی تو پھر نفس اس کا ملامت کرتا ہے۔ کیا؟ اندر سے نفس کا ملامت کرتا ہے، افسوس اس پر، تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، توبہ کر لو، آئندہ ایسا مت کر لو۔ تو یہ جو نفس اس کا اندر سے ملامت کرتا ہے اور توبے کے اوپر ابھارتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کے لیے اس کی ترغیب دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس نفس کی مجھے قسم ہے۔ کیا ہے؟ یعنی یہ نفس اللہ کے یہاں بہت محبوب ہے۔ کیوں؟ یہ بندے مومن کو گناہ کے اوپر مصر رہنے نہیں دیتا۔ مصر کے معنی وہ اسی پر اصرار کرتا ہے، اسی پر لگا رہتا ہے۔ اور پھر ایسے نفس کے بارے میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سے جب گناہ ہوتا ہے تو اتنا گھبراتا ہے جیسے ایک آدمی کو بھاگنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پھنسا ہوا ہے ایک جگہ اور اوپر سے پہاڑ آ رہا ہے۔ کیا؟ پتھر نہیں، بہت بڑا پہاڑ ہے اور یہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے، اور اس کو پورا یقین ہے کہ بس یہاں سے تو بچنا ناممکن ہے۔ اب اس وقت وہ بڑی پریشانی میں ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہیں سے مجھے راستہ مل جائے بچنے کا۔ تو جو وہ بے چینی اور بے قراری اس کو ہوتی ہے جو ہی وہ نیچے آتا ہے، بندے مومن کو ایسی بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور کوئی مصیبت نہ آ جائے
اور میری پکڑ نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو میں گر جاؤں، میں ٹکرا جاؤں، میرا حادثہ ہو جائے، بے چین بے قرار ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ فرمایا کہ اس کو چین ہی نہیں ملتا تب تک جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ بس مطمئن ہو جاتا ہے وہ دل، تو وہ گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال تو یہاں وادی والے بہت خوب سمجھتے ہیں۔ جموں سے ایک شخص آ رہا ہے سری نگر کے لیے بائی روڈ، اور برسات کا موسم ہے، جگہ جگہ جو پسیاں گر رہی ہیں، تو ایک جگہ وہ پہنچا اور اسی وقت وہاں سے پسیاں گرنی شروع ہو گئی۔ نہ گاڑی پیچھے لے جا سکتا ہے نہ آگے لے جا سکتا ہے، جام بھی ہے، اور ادھر سے پسیاں گر رہی ہیں، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ گاڑیاں خطرے میں ہیں یا کچھ گاڑیاں چلی گئی۔ اس وقت جو اس کے دل کے اوپر کیفیت ہوگی، بس وہ کیفیت ہوگی مومن کو، گھبراتا ہے، پریشان ہے، اور ساری چیزیں بھول جاتا ہے، اور نگاہ لگی ہے کس کی طرف؟ پہاڑ کی طرف، اور تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی گاڑی کو آگے لے جا رہا ہے، اور اس کا اہل عیال بھی اس میں ہے، تو بڑے پریشان ہیں، دعائیں مانگ رہا ہے، گھبرا رہا ہے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے گاڑی آگے لے جا رہا ہے، اور نگاہ کس کی طرف ہے؟ پہاڑ کی طرف ہے، اور معمولی مٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گر رہے ہیں، تو گھبرا رہا ہے کہیں زیادہ جو ہے ایک ساتھ مٹی کا تودہ نیچے نہ آ جائے، یہاں تک کہ وہ اس خطرے کے راستے کو پار کر لیتا ہے، بس اس کے اوپر وہ مطمئن ہو جاتا ہے، شکر پڑتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ فرمایا کہ بندہ مومن سے جب گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو ایسی گھبراہٹ ہو جاتی ہے، اور اگر ایسی گھبراہٹ اس کو نہیں ہوئی ہے، اگر وہ فاسق ہے کیا، وہ وہی گناہ کرے گا مسلمان ہونے کے باوجود، لیکن اس کا مزاج بن چکا ہے، اسے کوئی گھبراہٹ نہیں۔ کتنی گھبراہٹ اسے ہو جاتی ہے؟ ہلکا احساس، معمولی سا، اتنا احساس جیسے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، یہ حدیث میں ہے، اور مکھی آئی اڑ کے اور اس کے ناک پر بیٹھ گئی۔ ظاہر سی بات ہے کسی کے ناک پر مکھی بیٹھے گی تو وہ بے چین ہو جائے گا کیا وہ گڑ گڑائے گا؟ کیا وہ روئے گا؟ کچھ بھی نہیں، مکھی آئی ہے، یوں کر لیا، نہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، یوں کر لیا اور مکھی اڑ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن حقیقی سے جب گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو اس قسم کی گھبراہٹ ہوتی ہے، اور فاسق و فاجر سے جب وہی گناہ ہو جائے گا، وہی گناہ ایک ہی ہے، تو اس کو صرف اتنا سا احساس ہو جاتا ہے کہ مکھی آ کر ناک پر بیٹھ گئی، اس کو ہٹانا چاہیے، اس کو یوں کر لے اور وہ ہٹ گئی، مطلب کوئی گھبراہٹ اس کے اندر نہیں آتی ہے۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ جو ہی اللہ تبارک تعالیٰ نیک کام کا جذبہ دل میں ڈال دے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً اس کو کرنا چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم ليتفل عن يساره ثلاثة وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، تحقیق کریں گے مخلوق کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ کہتے ہیں کہ ھذا خلق اللہ الخلق، آپس میں بیٹھے باتیں کریں گے، کہتے ہیں کہ یہ مخلوق تو اللہ نے پیدا کی، ارے آسمان بھی بنایا ہو، زمین بنائی، سورج اور چاند، اور پھر تحقیق کریں گے اتنے ستارے اللہ نے بنائے، تو یہاں تک کہ یہ موضوع لمبا ہو جائے گا۔ آخر میں کہنے لگیں گے کہ فمن خلق اللہ، کیا جب ہر چیز کا ایک موجود ہے پیدا کرنے والا، بس سورج کا بھی موجود ہے پیدا کرنے والا، چاند کا بھی، سب چیز کا، ہمارا سب کا، اس کا، اور جو دنیائی چیزیں ہیں جو انسان بناتے ہیں اس کا بھی کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ بھئی یہ بجلی کا بلب ہے، اس کو بنایا فلپس والوں نے، اور یہ فلاں جو ہے اس کو بنایا ہے اینکر والوں نے، یا فلاں چیز ہے اس کو فلاں کمپنی نے بنایا ہے، ٹاٹا والوں نے بنایا ہے، تو گویا کہ دنیا کی چیزوں کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ تو جب ہر چیز کا کوئی نہ کوئی موجود ہے، ہر جاندار کا، آخر میں پہنچیں گے اللہ تعالیٰ کا بنانے، اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کس نے، یہ دل میں خیال آئے گا، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، شیطان یہ ڈال دے گا اللہ کو کس نے پیدا کیا، یعنی اس کو بھی کہو کون ہے وہ۔ فرمایا جب یہ بات آ جائے تو فوراً کہو اللہ احد، کیا یعنی قل هو اللہ احد پڑھو، اللہ اکیلا ہے، کیا اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء،
اللہ صمد وہ بے نیاز ہے اور سارے لوگ اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اکیلا تھا، اکیلا ہے۔ اور لم یلد، اس نے جنم کسی کو نہیں دیا، اس کی کوئی اولاد نہیں، بیٹا نہیں، بیٹی نہیں۔ ولم یولد، اس کو کسی نے جنم نہیں دیا، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کی کوئی ماں نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ کفو مانے برابر، کفو مانے نہیں، اس کے ذات میں، اس کی صفات میں۔ یعنی اس وقت یہ قل هو اللہ احد پڑھ لو، اس سے کیا ہوگا؟ یہ جو دل میں خیال آیا تھا نا اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہ شیطان ڈالتا تھا دل میں تاکہ اس کا ایمان خراب ہو جائے، اس کا ایمان، اور جب کہے گا کہ اس کا کوئی خالق ہی نہیں ہے تو بس پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ لیطفل عن یسارہ ثلاثا، بائیں طرف کو آپ 3 مرتبہ تھوکیں، کیا؟ اور یہ جو ابھی آیا تھا نا شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وہ بائیں طرف سے آتا ہے، کس سے؟ جی، اور فرشتہ جب آتا ہے وہ دائیں طرف سے آتا ہے۔ تو 3 مرتبہ تھوکنے کا مطلب تھوک کر نکالنا ضروری، صرف نفرت مراد ہے، تھو 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 3 مرتبہ، کتنے؟ یہ کر لو۔ پھر اس کے بعد کیا کہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلیستعذ باللہ، یعنی اس کے بعد کہو یا اللہ مجھے پناہ دے دے شیطان کے شر سے، شیطان کے یہ مردود آیا ہے اور مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا اور میرے ایمان کو خراب کرنا چاہتا ہے، میرے عقیدے کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ یہ آپ نے پیشن گوئی فرمائی ایسا ہوگا، ایسا اب یہ کہاں کہاں ہو رہا ہوگا دنیا میں، یا ہو چکا ہے یا آئندہ بھی ہوگا، تو یہ ہوگا، آپ نے یہ فرمایا۔ تو یا تو خود ہی انسان کے دماغ میں یہ بات آئے گی، یتساءلون کا مطلب ہے ایک دوسرے پوچھیں گے، یا اپنے من سے باتیں کرے گا، سوچیں گا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس کا علاج بتا دیا گیا کہ اس کا علاج ہے سورہ اخلاص، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی تقدیس ہے، یہ کہ وہ منزہ اور پاک ہے، تو اس کی وجہ سے شیطان کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله عز وجل رواه البخاری۔ ولمسلم قال الله عز وجل ان امتك لا يزال يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولون هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله عز وجل۔ اس روایت کا خلاصہ بھی یہی ہے، اور راوی دوسرے ہیں۔ حضرت انس فرمایا کہ لوگ برابر پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ کہیں گے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اللہ عز و جل کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا کہ یہ ہوگا، تو یہ پیشن گوئی آپ نے فرمائی، تو اس کا علاج بھی یہی بتایا گیا کہ اس وقت تم کیا کہو؟ قل هو اللہ احد، اللہ کل کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، روایت میں اللہ احد، لیکن اگر سارا سورہ پڑھ لیں گے تو پوری صورت ہے نا، صرف کل چھوڑ دیا ہے، اللہ احد، اللہ صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وعن عثمان بن ابی العاص قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتی وبین قراءتی یلبسها علی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک شیطان یقال له خنزب فاذا احسسته فتعوذ باللہ منه وادفل عن یسارک ثلاثا ففعلت ذلك فاذهب اللہ عنی، رواہ مسلم۔ یہ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلے کے سردار تھے، قبیلہ ثقیف ایک قبیلہ ہے، تو یہ ایک وفد کے ساتھ آئے تھے اور اسلام قبول کر لیا۔ یہی ایک سوال پوچھنے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی بعد میں سوال پوچھا تو فرمایا کہ عرض کیا حضرت شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے اور میری قرات کے درمیان بھی حائل ہو جاتا ہے، وسوسوں میں مبتلا کر دیتا ہے مجھے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں صحیح ہے، یہ ایک شیطان ہے، اس کا نام ہے خنزب، کیا؟ یعنی اس کو خنزب کہا جاتا ہے۔ اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ نمازی کو پریشان کرتا ہے۔ اسی طرح سے وضو کے اوپر بھی ایک شیطان آتا ہے، وہ اس سے کہتا ہے کہ ابھی تمہاری کوہنی خشک ہو گئی ہے، ابھی تمہاری ایڑی پوری نہیں ہے، اس کو بھی دو لو، اس کو ایک تو پانی زیادہ خرچ کرواتا ہے، پھر دوسری بات ہے کہ 2 گھنٹے 1 گھنٹہ غسل خانے میں لگا رہا ہے، وہ وہیں اس کا بیٹھا ہوا ہے۔
تو ظاہر سی بات ہے جب وہ 15-20 منٹ لگائے گا صرف وضو میں، تب تک تو جماعت چلی جائے گی نا۔ اس کا کام یہی ہے اس کی کوئی جماعت چھوٹ جائے، کیا اس کی جماعت چھوٹ جانی چاہیے کسی طرح سے، تو یا قضا ہو جائے، یہ اس کا کام ہے۔ تو اس کو ولحان کہتے ہیں، وہ تو بیٹھتا ہے وہاں۔ یہ ہے خنزب، اس کا کام کیا ہے، یہ جو ہی نماز شروع کر دے بس یہ آ جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں، وہ بخاری شریف کی روایت ہے، وہ آ کے کان میں کہتا ہے اذکر قضا، اذکر قضا، اذکر قضا، پرانی باتیں یاد دلاتا ہے، پرانی باتیں، بس اللہ اکبر کر لیا، پرانی باتوں میں لگ گیا بس، تو نماز میں خضوع نہیں رہتا ہے۔ یا کبھی کہتا ہے کہ بھائی تم نے دکان پر کسی کو رکھا نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہاں کوئی چور آ جائے اور تمہارا سیف جو ہے کھول کے لے جائے، کچھ نہ کچھ باتیں ڈال دیتا ہے تاکہ نماز میں دھیان اس کا نہ رہے۔ کبھی کہتا ہے کہ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کبھی تو کہے گا کہ وہ سکوٹر تم نے باہر رکھا ہوا ہے اور آج سکوٹر جو ہے وہ چوری ہو جاتا ہے، تو ہو نہ ہو آپ کا سکوٹر کوئی اٹھا کے لے جائے۔ اور اگر کچھ بھی نہیں پھر بھی کہے گا کہ جوتا خطرے میں ہے، کیا بس جلدی سے نماز ختم کر کے اپنے جوتے کی فکر کر لو۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ دھیان سے نماز نہ پڑھے، کیا خشوع خضوع اس کے اندر نہ رہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، اس کی وجہ سے نماز کا وزن کم ہو جاتا ہے، نماز کا وزن کم ہو جاتا ہے، نماز کا وزن خیالات میں لگا دیتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب آدمی نماز پڑھ لے تو پوری توجہ نماز کے ساتھ رکھے، اس کو کرنا چاہیے۔ اپنے دل کو سمجھانا چاہیے کہ میں 50 سال کا ہو گیا، میں 60 سال کا ہو گیا، میں 62 سال، میں 40 سال کا ہو گیا، آج تو کوئی ایک نماز بھی میں نے دھیان سے نہیں پڑھی، اور اللہ اکبر کر کے پرانی باتیں یاد آتی ہیں، پرانی یا کچھ نئی فکریں سامنے آ جاتی ہیں۔ پھر سوچنا چاہیے کیا کوئی سال زندگی میں ایسا ہوگا، کوئی مہینہ، ایک مہینہ ایسا ہوگا آخر ہی کی صحیح، جس میں اللہ اکبر کر کے پوری توجہ میری کس کی طرف رہے، اللہ کی طرف۔ تو یہ اگر احساس ہمارے دل میں آ گیا تو مجھے امید ہے کہ بہت حد تک ہماری نماز کے اندر یہ خیالات آئیں یا نہیں آئیں گے، ورنہ 80 سال بھی اگر ہماری زندگی ہوگی ساری نمازیں ایسی ہو جائیں گی، ایک نماز بھی ایسی نہیں ہوگی جس میں ہم نے پورے خشوع خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کو ادا کیا ہو۔ تو اس کا علاج یہ بتا دیا گیا، تو آتا ہی ہے، شیطان کو تو آنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ تو اس میں فرمایا کہ عرض کیا حضرت میری نماز کے درمیان بھی آتا ہے، قرات کے درمیان بھی آتا ہے، اور مجھے کبھی مشابہ میں لگا دیتا ہے، کبھی کچھ لگا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل صحیح ہے، خنزب ہے یہ، البتہ جب آپ کو اس کا احساس ہو خنزب آ گیا کیا، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے۔ اگر نماز کے خارج ہے تو ظاہر سی بات ہے نماز کے درمیان میں تو اعوذ باللہ نہیں پڑھے گا، تو یا فرمایا کہ پھر فرمایا وطفل عن یسارک ثلاثا، وہی علاج کہ 3 بائیں طرف کو 3 بار تھو تھو کرے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اگر جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے تو تھو تھو کیسے کرے گا؟ تو یہ یا تو قرات سے مراد ہے، جب میں تلاوت کرتا ہوں تو اس وقت آتا ہے، اس وقت تو کر سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے 3 مرتبہ اکیلا بھی ہے تو نماز میں ایسا خیال آیا تو تھوکنا تو ہے ہی نہیں، تو بس 3 مرتبہ ہلکا سا یہ بہرحال ان کو فرمایا کہ وہ میری نماز میں آ جاتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے علاج بتا دیا تاکہ جو ہے وہ اب اس کے اثرات نہیں آئیں گے۔ فرماتے ہیں فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، میں نے اس ارشاد پر عمل کر لیا، فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي، تو اللہ تعالیٰ نے اس خنزب کو مجھ سے دور کیا، کیا اس کے بعد مجھے نماز کے اندر و تلاوت کے اندر وہ نہیں آیا۔ تو اس طرح سے جب آدمی پہلے سے ہی طے کر لے کہ مجھے آج نماز دھیان سے پڑھنی ہے تاکہ میرے نماز کے اندر جو یہ وسوسے نہ آ جائیں، اور وسوسوں کا علاج ایک یہ بھی لکھا ہے، وہ ایک روایت آئے گی بلکہ یہیں تو ہے، وعن القاسم ابن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ قاسم ابن محمد کون ہے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، کیا بیٹے کا بیٹا۔ یہ مدینہ طیبہ کے فقہاء میں بہت بڑے فقیہ سمجھے جاتے تھے، فقہائے 7 وہاں تھے، ان میں ایک بھی یہ تھے قاسم ابن محمد۔ یہ فرماتے ہیں کہ ان سے ایک شخص نے سوال کیا، کہا کہ انی اہم فی صلاتی فیکثر ذالک علیہ، مجھے بہت وہم ہوتا ہے نماز میں، تو یہ مجھے کثرت کے ساتھ آتا ہے، کبھی آتا ہے کہ شاید میں نے 3 ہی رکعتیں پڑھ لی، کبھی آتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے 2 سجدے کیا، ایک ہی کیا۔ فقال لہ امض فی صلاتک، تو حضرت قاسم نے اس سے کہا کہ نماز کو توڑنا نہیں، کیا نماز کو توڑو نہیں، نماز پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو۔ اور فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَن يَذْهَبَ ذَلِكَ عَنْكَ،
پتہ ہے فرمایا کہ یہ خیالات تم سے دور نہیں ہوں گے حتیٰ تنصرف، یہاں تک کہ تم کو نماز توڑوائے گا نہیں کہ توڑو نہیں پڑھ لو، پھر نہیں پڑھ کے پھر توڑو، کیا تو یہ کرے گا۔ فرمایا کہ نہیں، تم بس نماز پڑھتے رہو، اور آخر میں کہو کہ وَأَنْتَ تَقُولُ مَا أَتْمَمْتُ صَلَاتِي، اور آخر میں یہ کہو دیکھو میں نے تو اپنی نماز پوری کر لی، کیا آخر میں سلام پھیرنے کے بعد کیا کہو، میں نے تو نماز اپنی پوری کر لی۔ ایسے بتا دیا کہ ایک آدمی کو بہت خیالات آتے تھے، وسوسے آتے تھے کہ پتہ نہیں میں نے کوہنی دھو لیا نہیں وضو میں، کس میں، سر کا مسح کیا نہیں ہے، وسوسے والے کا علاج ہے۔ لیکن اگر کسی کو یقین ہے کہ مجھے کوہنی سوکھی رہ گئی ہے تو دھونی پڑے گی نا، تو اس سے دل میں کہو کہ آج پڑھو وضو رستی نماز، کیا پڑھو دل میں کہنا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر خشک بھی رہ جائے گی کوہنی تو آج ایسے ہی پڑھیں گے، بے وضو بھی، میری نیت بے وضو ہو جائے گی۔ یہ کس کا علاج ہے؟ یہ وسوسوں کا علاج ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ ایک آدمی کو یقین ہو گیا، ایسے کبھی دل میں وسوسہ آ گیا کہ میں نے ایک ہی سجدہ کیا، کہنے لگا کہ میری نماز ایک ہی سجدے سے ہی ہو جائے گی میری نماز، مطلب تو یہ ہے کہ نماز کو پورا کر لو نماز کو۔ تو اب جب آدمی نماز کو پورا کر لے گا تو یہ شیطان آتا ہے اس کو پریشان کرنے کے لیے، کہا کہ آئندہ وہ آئے گا ہی نہیں، کیا وہ کہے گا یہاں تو میرا کام بنتا نہیں، یہاں تو میرا کام بنتا نہیں۔ جب دیکھتا ہے کہ وہ کام بن گیا، کیا اللہ تعالیٰ بچائے، پھر وہ مسلط ہو جاتا ہے اور عجیب عجیب حربے کرتا ہے۔ رات دن ساتھ لگا رہتا ہے شیطان۔ ایک حدیث میں ہے کہ سوتے وقت شیطان آتا ہے تو 3 گانٹھ لگاتا ہے گدی پر، کس پر، ایسے ایسے ایسے، کہتے ہیں علیک لیل طویل، کہتے ہیں کہ بھائی سو جا، رات بہت لمبی ہے۔ اب صبح کا وقت ہوا، اب گانٹھ کیسے کھلیں گے؟ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بندہ دعا پڑھ لیتا ہے، اسے دعا پڑھنی چاہیے، فوراً جو ہی بیدار ہو گیا دعا پڑھنی چاہیے، مختصر سی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ البعث والنشور، تو ایک گرہ کھل گئی، ایک گرہ، رواہ البخاری۔ اور اس کے بعد وضو بنا لیا تو خود بخود دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد اس نے نماز پڑھ لی، کوئی بھی نماز، چاہے تہجد کی نماز پڑھ لی یا صبح کی سنتیں پڑھ لی، تو وہ تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ تو شیطان ناکام ہو جاتا ہے کہ میری کارروائی سب ختم ہو گئی، کیونکہ جو میں نے جال بچھایا تھا وہ تو ٹوٹ گیا، اب جال ہی نہیں رہا تو مچھلی کیا پھنسے گی، اس لیے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اور اگر فرمایا یہ طیب النفس ہے، اب اس کا بیرون اندرون جو ہے وہ پاک ہے، کیونکہ شیطان ناکام ہو گیا۔ اور اگر وہ نہیں اٹھا تو تینوں گرہیں لگی رہیں گی، اور وہ اٹھا ہی نہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہوا، کیا تو فجر کی نماز تو نہیں ہوئی نا جب وہ اٹھا ہی نہیں۔ اس کے بعد شیطان نے کہا کہ میرا جال جو ہے مضبوط ہے اور اب اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس کے بعد وہ کیا کام کرتا ہے، یہ بھی رواہ البخاری، اس کے بعد وہ بالت شیطان فی اذنیہ، شیطان اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کرتا ہے، کیا کرتا ہے، دونوں کانوں میں، گویا کہ بس اللہ بچائے شیطان اس کے اوپر پوری طرح سے سوار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اعمال چھوٹ جاتے ہیں تو وہ شک شبہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ کبھی کبھی زبان پر بھی لاتا ہے وہ شک شبہ۔ ابھی 2 دن پہلے میرے پاس ایک شخص آیا تھا، انہوں نے کہا میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا تو وہاں اور بھی پیشنٹ تھے، تو یہ بھی تھا، کہا میرے برابر میں ایک پیشنٹ تھا، بالکل ڈاکٹر صاحب کے برابر میں وہ تھا، تو میں نے اس کو ضمناً بتایا کہ خدا سے کرن زارا پارا، خدا کر جو یعنی آہوزاری کرو اللہ کے سامنے، وہ شفا دے دی اس کو۔ تو ڈاکٹر صاحب اتنا پڑھا لکھا، وہ کہنے لگا کہ شکر خدا ہاوتن میں کا اچھی، کہنے کہ وہ ہے کہاں، لا کے تو مجھے دکھا دو۔ تو یہ ہے جب آدمی کے اعمال چھوٹ جاتے ہیں نا تو وہ بدہی باتوں کو، بدہی کے معنی جو بالکل سامنے نظر آ جاتی ہیں، ان کا بھی وہ کیا کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔ تو مجھے اس پر بہت تعجب ہو جاتا ہے، سارے ڈاکٹر تو ایسے نہیں ہوتے ہیں، مطلب تو یہ ہے کہ چلو ایک ہی صحیح، 2 ہی صحیح، 2% 1%، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹروں کو بہت معرفت ہونی چاہیے، ڈاکٹروں کو ہی نہیں، جن لوگوں نے سائنس پڑھ لی ہے، کیا ہے، سائنسی علوم پڑھے ہیں، چاہے زوالوجی پڑھی ہو، باٹنی، کچھ بھی پڑھو، بہت، کیوں، انہوں نے کائنات کا مطالعہ کیا ہے۔ کیا ہم لوگ کائنات کو صرف دیکھتے ہیں لیکن مطالعہ نہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ مثلا میں نے انسان دیکھا ہے لیکن انسان پڑھا نہیں، کیا انسان دیکھا ہے کہ ہاں یہ انسان ہے، یہ انسان ہے، لیکن اس کا اندرون، یہ جو ڈاکٹر صاحبان ہوتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، رگیں کتنی ہیں اور ہڈیاں کتنی ہیں، جوڑ کہاں کہاں ہے، اور
اندر جو اعضاء ہیں ان کا کام کیا ہے، معدہ کیسے جو ہے وہ غذا ہضم کر لیتا ہے، اور پھیپھڑوں کا کیا کام ہے، اور ایسے ہی دل کا کیا کام ہے، اس کے کتنے وہ حصے ہیں، اور دماغ کا اندر سے کیا کیا نظام اللہ نے چلا رکھا ہے، اور کہ جو ہے یہ کھال کا کیا کام ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں. یہ تو یہ عالم صغیر ہے کیا، عالم چھوٹی دنیا، صرف اکیلا انسان ایک یہ چھوٹی دنیا ہے. عالم اصغر کیا، تو عالم اصغر یہ بتا دیں گے پھر کہ کیسے گروتھ ہوتی ہے، کیسے بڑھ جاتا ہے، پھر بیماریاں کیسے لگ جاتی ہیں، ان کا علاج کیا ہے. تو انہوں نے تو رگوں تو گنا ہے، کتنی رگیں یہاں سے جاتی ہیں جن سے خون دل میں جاتا ہے، وہاں سے جو خون واپس آتا ہے وہ کون کون سی رگیں ہیں، یہ فوراً پہچانتے ہیں. ظاہر سے وہ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے نا، تو ظاہر سے کتنی معرفت ہونی چاہیے. تو گویا کہ ہم نے انسان کو دیکھا ہے پڑھا نہیں. کیا دیکھا ہے پڑھا نہیں. ہم نے درختوں کو دیکھا لیکن درختوں کو پڑھا نہیں. تو سائنس بتا دے گی کہ پتوں کا کیا کام ہے، جڑوں کا کیا کام ہے، اور یہ جو ان کے اندر روٹس ہوتے ہیں ان میں سکیر روٹ کون ہے اور فلاں روٹ کون ہے، یہ ساری چیزیں بتا دیں گے. لیکن عام انسان ہم یہ تو پتہ نہیں چلے گا. تو معرفت ہونی چاہیے. کیا میں کبھی سوچتا ہوں کہ بس کام کرتے وقت ایسی معرفت کا وہ غلبہ ہونا چاہیے، بس چیزیں یہاں رکھ دے اور سجدہ کر لے. کیا کر لے پھٹ سے. ایک اس کے بارے میں لکھا ہے جس کو ستاروں کا علم تھا، ایسٹرونومی وہ اس کا علم تھا. وہ جا رہا تھا تو آسمان کی طرف دیکھا، چھاتا ہاتھ پہ تھا. کیا چھاتا ادھر کر کے پہلے سجدہ کر لیا. کیا کر لیا؟ کہا کہ جب مخلوق ایسی تو خالق کیسے ہوگا. تو اس طرح سے اللہ کی معرفت ہونی چاہیے. موبائل میں مجھے ایک ساتھی نے دکھایا، ایک ستارہ ہے بہت بڑا، اور وہ جو اس میں سائنسدان اس کے بارے میں تحقیق بتا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو تارہ ہے، تارہ یہ جو زمین ہے ہماری زمین مکمل پوری زمین، اس سے وہ تارہ 24 لاکھ گنا بڑا ہے. کیا کتنے؟ 24 گنا نہیں، 24 لاکھ گنا بڑا ہے وہ تارہ. جب مخلوق ایسی تو خالق کیسے ہوگا؟ سبحان ربی الاعلیٰ. تو مخلوق کو دیکھ کر پتہ چلا کہ خالق ہے. اللہ تعالیٰ نظر تو نہیں آ رہا ہے لیکن مخلوق تو سامنے ہے. اتنی مخلوق کیسے ہے؟ کوئی کسی جیسا ہے ہی نہیں. یہ لمبا موضوع، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. ایسے قرآن پاک میں والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی، قسم ہے طارق کی. کس کی؟ وما ادراک ما الطارق. اے انسان تو آپ کو کیا خبر ہے وہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب. جو غریب ستارہ ہے وہ چمک رہا ہے. کیا چمک تو سارے ستاروں میں ہے. تو ایک ساتھی میرے پاس موبائل لایا، اس نے کہا مطلب یہ دیکھ لیجئے، طارق کے ایک معنی آتے ہیں ٹھک ٹھک کرنے والا. کیا ہے؟ من طرق الباب. بھائی دروازہ کون بجا رہا ہے؟ دروازے پر ٹھک ٹھک کون کر رہا ہے؟ کنڈی کون بجا رہا ہے نا؟ کہتے ہیں دروازہ بجا رہا ہے، نوک کر رہا ہے دروازے کو. تو طارق کے ایک معنی یہ بھی آتے ہیں جس میں سے آواز نکلے. کیا؟ تو ایک تارہ ہے جو بولتا ہے، جو جی یہ اس کی آواز تو میں نے خود بھی سنی موبائل پر. تو وہی طارق ہے. کون؟ اس کو تحقیق کی ہے سائنسدانوں کی، اسی کے ساتھ لگے رہتے ہیں نا. بہرحال لیکن جس پڑھنے سے صاحب نہ ملے وہ پڑھنا ہے، اور یہ مخلوق کی کے چکر میں رہے اور خالق تک کبھی پہنچے نہیں، اور جو مخلوق میں ہی رہے خالق تک نہ پہنچے، اس کو لکھا ہے یہ وہ جو پہلے زمانے میں وہ بیل باندھتے تھے اس کے ساتھ، کوہلو کے ساتھ، جس میں سے تیل نکالتے تھے، کوہلو کا گدھا یا کوہلو کا بیل. تو چلے 100 برس جہاں تھے وہیں، کوہلو کے گدے سے کچھ کم نہیں. تو یہ ہے کوہلو کے بیل سے کچھ کم نہیں. تو عارفین میں لکھا ہے یہ تو بالکل گویا کہ ایک کمرے میں ہے اور چلتا بہت ہے. کیا چلتا؟ جی ہزاروں کلومیٹر نکل، لیکن جس کمرے میں تھا اسی کمرے میں ہے. تو گولائی میں گھومتا ہے نا. تو جو آدمی مخلوق میں ہی رہے گا، اس ستارے سے نکل اس ستارے میں گیا، اور اس سے نکلا اور اس مخلوق میں گیا، اور زوالجی ختم کر کے باٹنی میں چلا گیا، وہاں ختم کر ادھر چلا گیا، اسی میں تحقیقات میں لگے، لیکن خالق تک نہیں پہنچا. کیا خالق تک؟ تو یہ تو اسی میں اصل تو مخلوق اس لیے ہے غور کرنا تاکہ خالق کی معرفت حاصل ہو جائے. تو بہرحال وہ جو طارق کے بارے میں بتایا اللہ تعالیٰ نے، النجم الثاقب، تو وہ طارق جو ہے اس میں آواز آ رہی ہے. کیا اب ظاہر سی بات ہے آواز تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن ٹھک ٹھک تو سمجھ میں آیا وہ کہتا کیا ہے. تو ہمارے حضرت پیر صاحب بھی فرماتے تھے کہ یہ جو دل کی دھڑکن ہوتی ہے، کسی نے کہا یہ ڈب ڈب کر رہا ہے، ڈب 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 ڈب. حضرت نے فرمایا یہ کہتے رب 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 رب. کیا میرا پروردگار، میرا اللہ، میرا اللہ. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی یاد بھی کرتے ہیں نا. تو بہرحال فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ لو اور تمہارے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے، شیطان تم کو وسوسوں میں مبتلا کر دے، تو تم نماز کو توڑو مت، نماز کو، بلکہ نماز کے اندر
مشغول ہو جاؤ، نماز ختم کر لو۔ تو لکھا ہے کہ جو آدمی وسوسوں کے اندر اس کی طرف توجہ دے گی، یہ وسوسے اس سے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس کا علاج بس یہی ہے، اس کی طرف توجہ مت کرو، اس کی طرف توجہ مت کرو۔ وہ جو درویش قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا گھومنے والے، تو جو بچے ان کو چھیڑتے ہیں، جو واپس جواب دیتا ہے اس کو چھیڑتے ہی رہتے ہیں، اس کو چھیڑتے، وہ کبھی پتھر اٹھاتا ہے، کبھی ڈنڈا لے کر بھاگتا ہے، اور جو فقیر کچھ نہیں کہتا ہے، ایسے بچے آئے چھیڑنا شروع کرتے ہیں، کچھ نہیں کہا تو بچے خود ہی چلے جاتے ہیں۔ تو بالکل ایسا ہی ہے، جو شیطان آتا ہے چھیڑنا شروع کر دیتا ہے، اگر ہم نے توجہ کر لی اس کی طرف کہ بس شیطان یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، تو وہ پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ مت کر لو۔ توجہ نہیں کریں گے، وہ کہیں گا بھائی یہ ایک بندہ میرے قبض میں آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم کو شیطان کی شر سے بچا لے۔